بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں آج ایک حدیث مبارکہ کی تشریح پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس حدیث کے بارے میں خود ہی فیصلہ کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث کو پڑھا ہوگا اور کچھ لوگوں نے اس کو نہیں پڑھا ہوگا۔ جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے وہ اس پہ غور کریں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں۔ حدیث یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تر المؤمنین فی تراحمہم وتودہم وتعاطفہم کمثل الجسد۔ تم مسلمانوں کو محبت، مہربانی اور رحم میں ایک جسم کی مانند دیکھو گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کے مطابق تمام عالم اسلام کے مسلمان ایک جسم ہیں، اور ایک جسم میں سے کوئی عضو بخار یا پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سارا جسم بے خوابی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کی روح سے فلسطین کے مسلمان، برما کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، ترکی کے تمام عالم اسلام کے مسلمان ایک جسم ہے، اور کوئی اس جسم میں سے دل ہے، کوئی آنکھیں ہیں، کوئی دماغ ہے، کوئی ہاتھ ہے۔ تمام عالم اسلام کو جسم جب قرار دیا گیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی تعین کرے گا کہ کون دل ہے اور کون آنکھیں ہیں، لیکن خاص طور پر میں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ پاکستان عالم اسلام کے جسم میں بڑی کلیدی حیثیت رکھتا ہے اور گائیڈنگ رول ہے پاکستان کا۔ پاکستان گائیڈ کرتا ہے سارے عالم اسلام کو۔ مجھے تکلیف ہوئی جب فلسطینیوں پر ملازم ڈھائے جا رہے تھے، میں بھی بے خوابی کی حالت میں رہا، دکھ ہوا۔ اور جب برما کے مسلمان جلائے جا رہے تھے، ان کے جسم سے عضو کاٹے جا رہے تھے، میرا دل یہاں پہ رو رہا تھا۔ کچھ نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی، یا اللہ ان مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں لے لے، وہ تو شہید ہو کر جنت کے اعلیٰ درجوں میں چلے گئے، لیکن پورے عالم اسلام کے جسم کو کیوں تکلیف برپانی ہوئی؟ کسی نے سوچا تک نہیں، کسی نے ان کا غائبانہ جنازہ تک نہیں پڑھایا، وہ برما میں اجتماعی قبروں میں دفن کر دیے گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عالم اسلام ایک جسم ہو جائے۔ میرے دوستو بھائیوں، یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آج نفرتیں، قدورتیں اور بغض کا دور دورہ کیوں ہے؟ یہ شیاطین ہیں جو مسلمانوں کے درمیان فساد برپا کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہم ان کی چالوں کو رد کر دیتے؟ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا
میرے دوستو، آپ یہ سوچیں کہ کیا جسم کا ایک حصہ ہاتھ اپنے آپ کو مار سکتا ہے؟ نہیں. اپنے آپ کو جب کوئی ہاتھ مارے گا اپنے جسم کو تو تکلیف اسی کو ہوگی. کیوں ایسا ہی ہے؟ تو عالم اسلام کے مومنین جب ایک جسم ہے تو کیسے اپنے آپ کو مار سکتے ہیں؟ کیسے کوئی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو ماریں گے، اپنے بھائیوں کو ماریں گے، قدورت رکھیں گے تو ان کو خود تکلیف ہوگی. میرے دوستو، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ میرے عالم دوست بخوبی جانتے ہیں اس حدیث کا مطلب. پھر یہ بات ہے کہ حکومت کس کی ہے؟ حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ ہی حکومت کرتا ہے، اللہ ہی حکومت کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. کیا قرآن پاک کی یہ آیت بالکل واضح طور پر بیان نہیں کرتی؟ میں تو کہتا ہوں کہ یورپ، امریکہ، چین میں بھی حکومت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میرا ایمان ہے صرف مسلمانوں کے ملکوں میں نہیں، تمام دنیا پہ اللہ کی حکومت ہے. سبحان اللہ. کیوں ہم ٹینشن کا شکار ہیں؟ اور حکومت سے باہر رہ کر بھی ملک کی خدمت کی جا سکتی ہے. میں اپنے بزرگ ایدی صاحب کا دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے، الحمدللہ ہر شہر میں ان کی خدمت گاہیں موجود ہیں. سبحان اللہ. کیا انہوں نے حکومت میں رہ کے یہ کام کیے ہیں؟ ایک لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سوچتے ہیں کہ ہم صرف حکومت ہی لے کر فلاحی کام کر سکتے ہیں. فلاحی کام ہر بندہ کر سکتا ہے، کجا حکومت کے اندر رہے یا باہر رہے. میرے دوستو، یہ لمحہ فکریہ ہے. آخر میں کچھ دعائیں کرنا چاہتا ہوں. اے میرے اللہ، میرے ملک کو استحکام بخش. میرے ملک کے سارے مسلمان اور عالم اسلام کے لوگ سارا ایک جسم بن جائیں. کاش کے ایک جسم بن جائیں اور کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں. اے میرے مولا، میرے ملک سے بے چینی، ٹینشن اور ماحول کھچا کھچا، گھٹا گھٹا ماحول دور کر دے. اے میرے اللہ، میرے ملک کو استحکام بخش. اے میرے اللہ، رسول پاک کے صدقے اس ملک کو سپر پاور بنا دے. عالم اسلام میں مسلمان کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر عالم اسلام ایک جسم ہے تو کوئی اس کی آنکھیں ہیں، کوئی اس کا دل ہے، کوئی اس کے پاؤں ہیں. لیکن پاکستان بھی عالم اسلام کے جسم میں سے ایک اہم عضو ہے. یا اللہ پاکستان کو بھی استحکام دے اور سائنس ترقی کی طرف راغب ہو جائے اور ہم ساری دنیا کے سب اول کی قوموں میں سے شمار ہوں. یا اللہ شیطانی خیالوں سے بچایا اس ملک کو. بھائیوں بھائیوں میں محبت پیدا کر دے. بھائی ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں، ایک دوسرے سے بغض و کینہ ختم کر دے. گلے مل جائیں، گلے مل جائیں. یا اللہ میرے سارے ملک کے عوام
سارے ملک کے لوگ آپس میں گلے مل کر ایک ہو جائیں، ایک جسم بن جائیں اور اس ملک کو استحکام دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید اطہر ایڈوکیٹ